کر رہے ہیں. اچھا جو ایڈمن ویلے بیٹھے ہیں نا وہ جب کوئی گالیاں نیچے دے رہا ہے اس کو میوٹ کر دیں, پرماننٹ میوٹ کر دیں. جو گستاخی بدزبانی کرتا ہے اس کو سم ریزن جو میوٹ ہو نہیں رہا ہے, میوٹ کر رہے ہیں کر دیں. وہ انمیوٹ. دیکھیں آپ نے اپنی ٹرن مکمل کی تھی, میں اپنی ٹرن میں بات کر رہا تھا. نہیں ٹرن کی کوئی لمٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کہ آپ اب آدھا گھنٹہ بعد 2 منٹ لگائیں, 2 منٹ لگائیں. 2 منٹ آپ نے بات کر لی ہے نا, ابھی 2 منٹ مجھے کرنے تھے. میں نے میں تو ابھی اوپر آیا ہوں یار, آپ نے ابھی سے 2 منٹ شروع کی ہے تو اپنا ٹائمر ادھر سامنے وہ لگائیں, اپنے 2 منٹ لگائیں. آپ کمپیوٹر اپنا آن کر لیں نا, وہ سکرین آن کر کے وہاں 2 منٹ ٹائمر لگائیں. میں پیج آپ کا شیئر کر دوں گا جو آپ کہیں گے. ہوسٹ آپ ہیں, ٹائمر آپ نے لگانا. وہ کہاں سے لگتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں. یہ جو ٹائمر اس کے اوپر لگتا ہے اس کو رہنے دے, مجھے لگتا ہے وہ لگنا بھی نہیں. 1 منٹ ٹھہرے میں چیک کرتا ہوں. کوئی ایڈمن چیک کرے کہ وہ یہ ٹائمر جو ادھر لگتا ہوتا تھا وہ لگتا ہے یا پھر میں کہیں سے کلاک ڈھونڈ کر تو وہاں لگا سکتا ہوں. گلوک کے ٹائمر او بھائی ٹھیک ہے. اب نظر آ رہا ہے جی ٹائمر, کریں واہ. عثمان صاحب موجود ہیں آپ کو, میری آواز آ رہی کسی کو؟ اب میں ٹائم نظر آ رہا ہے, آپ اپنی گفتگو کریں. اچھا صحیح, آپ کہہ رہے تھے میں نے کرنی ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلے بھی میں نے یہ عرض کی ہے کہ یہ احمدی مسلمانوں کے خلاف یہ جو پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی احمدی مسلمان ختم نبوت کے منکر ہیں, اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ 72 فرقے جن میں دیوبندی, وہابی, شیعہ, بریلوی, چکڑالوی, جیلمی وغیرہ شامل ہیں, اور لاہوری وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں وہ سارے شامل ہیں ان میں, یہ سارے ختم نبوت کو اصل میں مانتے ہیں, اور احمدی مسلمان جو ہیں وہ ختم نبوت کے منکر ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بالکل ایسی بات ہے جس کو قیامت تک ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ ان 72 فرقوں کا تو ختم نبوت کا ایک عقیدہ ہے اور احمدی مسلمانوں کا اس کے علاوہ کوئی ایسا ختم نبوت کا عقیدہ ہے جو اس سے نہیں ملتا. میں ان میں سے ایک مثال کے طور پر 2 گروہوں کے سربراہوں کو چنا ہے. ایک بریلوی گروہ ہے, ایک دیوبندی گروہ ہے. بریلوی گروہ کے امام ہیں احمد رضا خان بریلوی صاحب. دیوبندی گروہ کے امام ہیں قاسم نانوتوی صاحب. قاسم نانوتوی صاحب نے تحذیر الناس میں جو بھی خاتم النبیین والی آیت کی تشریح بیان کی اور ختم نبوت کا جو بھی عقیدہ بیان کیا, وہ دیوبندیوں کے اکابر نے, بریلویوں کے اکابر نے نہیں مانا. ان کے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے اس کو کفر کہا, ختم نبوت کا انکار کہا. مکہ اور مدینہ کے بڑے بڑے علماء نے اس کو کفر کہا, اس پر تصدیق کی. پھر 200 سے زیادہ ہندوستان کے علماء نے اس کو کفر کہا, ختم نبوت کا انکار کہا. آج بھی دیوبندی مفتی یہاں 2-3 آئے تھے, وہ تصدیق کر کے گئے ہیں کہ ہم تحذیر الناس کی تصدیق کرتے ہیں, اس میں جو لکھا ہے ٹھیک لکھا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج بھی دیوبندی ختم نبوت کے اسی عقیدے کو مانتے ہیں جو تحذیر الناس میں لکھی ہے, اور جو بھی اس کی تصدیق کرے گا وہ ان سارے مفتیوں کے فتوے کے مطابق کافر ہے. یعنی ان کا آپس میں اجماع جو ہے وہ کوئی بھی ثابت ہو سکتا نہیں. جی عثمان صاحب کریں بات. جی ٹھیک ہو گیا جی. دیکھیں جی, سب اس نے میر صاحب نے اپنی ٹرن میں جو معیار یہ رکھا تھا کہ بھائی اگر حسام الحرمین, کیونکہ بات ابھی ریحان بھائی نے کہا تھا کہ حسام الحرمین کے اوپر گفتگو ہوگی, تو حسام الحرمین کو اگر ہم تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ تسلیم نہیں کر رہے, تو پھر وہ اس سے پوچھا جا رہا تھا ریحان سے کہ بھائی وہ کافر ہوا کہ نہیں ہوا. تو سیم وہی بات میں نے ان سے پوچھی ہے کہ بھائی لاہوری مرزا قادیانی کو نبی نہ مان کر کافر ہوئے کہ نہ ہوئے, کیونکہ یہ ہے کلمۃ الفصل, اور یہ میں حوالہ جات پڑھتا ہوں اور حوالہ جات آپ سنتے جائیں کہ جو مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتا وہ پکا کافر دارہ اسلام سے خارج ہے. اب بتائیں کہ وہی فارمولا یہ لگائیں, یہ دیکھیں, یہ آپ پھر بیچ میں دوبارہ ٹائم لگائیں, 2 منٹ میرے دوبارہ لگائیں. آپ نا حوالہ دکھائیں, 4 منٹ لے لیں, پر حوالہ پہلے دکھائیں, اس کے اوپر سے پڑھ کر ہمیں بتائیں کیا کہہ رہے ہیں. آپ نے کوئی حوالہ دکھایا؟ ہاں جی بالکل, اپنی ٹرن میں 2 منٹ میں. ہاں بالکل, یہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے انوار العلوم. میں نہیں بولا کہ آپ کا ٹائم ہے. کہاں پہ یہ حوالہ ہے؟ یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے, حسام الحرمین ہے. یہ حسام الحرمین ہے. یہ دیکھیں کہ اپنی براد پہ ناجائز بدماشی کرتے ہیں, ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, اور جب بندہ گفتگو کر رہا ہے کہتا ہے اگلے کے ٹائم پہ حوالہ دکھائے تاکہ اگلے کا ٹائم گزر جائے. بھائی آپ نے حوالہ دکھایا تھا؟ ابھی یہ ہے تحذیر الناس. یہ کون سی ویب سائٹ اپنی ویب سائٹ سے اٹھا کے لے کے آئے ہو؟ اچھا آپ بتا دیں کون سی ویب سائٹ پہ الاسلام.org پہ جماعت احمدیہ کا مسلک لکھا ہوا ہے انہوں نے,
تو کہتے ہیں جی وہ مجہول ہے بندہ. بھائی مجہول بندے کی کتاب کیوں رکھی ہوئی ہے؟ اچھا میں یہ عرض کر ایسے رہا یہ ہوں لوگ ہیں کہ جب پھنستے ہیں تو کہتے ہیں مجہول بندے کی ہم نے کتاب اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دی ہے. اچھا یہ بتائیں یہ تحذیر الناس ہے یہ قاسم نانوتوی صاحب کی ہی کتاب ہے ابھی یا میرا نہیں؟ ٹائم چل رہا ہے, 2 منٹ لگائیں ذرا, ٹائم چل رہا ہے, ٹائم چل رہا ہے, ہاں تو میں نے تو کہا سکین لگائیں اس کے اوپر سے عبارت پڑھ کے سنیں. ٹائم چل رہا ہے میرا, ٹائم چل رہا ہے میرا. ٹائم چلائیں نا لیکن زبانی کلامی غلط سلط عبارات نہ پڑھیں. ٹھیک ہے, اگر آپ حوالہ میرا 2 منٹ کے اندر غلط ہوگا تو مجھے بتائیے کہ بھائی حوالہ غلط ہے بھائی والا, آپ میں کہہ رہا ہوں دکھائیں. حوالہ غلط ہے وہ دکھائیں. ہاں جی, کون سا حوالہ غلط ہے جو بتائیں بھی جی. آپ نے پڑھا ہے کون سا حوالہ پڑھا ہے کون سا پڑھا ہے؟ آپ کو کون پتا سا ہو پڑھا ہے؟ بات آپ کر رہے ہیں آپ کو بھول بھی گیا ہے کون سا حوالہ پڑھا ہے. آپ کہہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں غلط ہے. ہاں غلط ہے, غلط کس کو کہہ رہے ہیں غلط آپ؟ وہ جو آپ نے پڑھا ہے غلط کس حوالہ کو وہ کہہ رہے غلط ہے. ہیں؟ کیا پڑھا ہے؟ جو کیا پڑھا ہے؟ جو کیا ہوتا ہے؟ وہ جو حوالہ پڑھا ہے آپ نے کوئی حوالہ کہ نہیں؟ جو کون سا جو ابھی پڑھا ہے 2 منٹ کے پتا ہوگا نا اندر کہ اس حوالے پتا میں ہے یہ مجھے, غلط ہے. آپ بتائیں نا, آپ اس اچھا, کو جو صحیح غلط ثابت پڑھا کریں. ہوگا, جو غلط پڑھا ہے. ہاں جو پڑھا ہے جو آپ غلط نے پڑھا حوالہ ہوگا وہ غلط پڑھا ہے. وہ دکھائیں عبارت کہاں لکھی ہے وہ. کون سا جو یہاں کہاں سے ریکارڈنگ پڑھا ہو رہی ہے کیا نا والا اس پڑھا میں تھا سارا میں؟ کچھ آ رہا ہے. اندازہ لگائیں کہ یہ بندہ بغیر کسی جانے پہچانے اور میری عبارت کو سمجھے مجھے کہہ رہا ہے کہ جو پڑھا جو کون پڑھا. سی کیا پڑھا عبارت بھائی؟ ہے جو آپ کو میں نے اتنا نہیں ہی نہیں سمجھی؟ پتا کہ میں نے حوالہ کیا پڑھا کون ہے؟ سی عبارت نہیں سمجھی میں نے بتائیں. بتائیں کہ مرزا قادیانی کو میں نے آپ کو نبی پہلے بھی نہ کہا کہ ماننے پر تہذیب وہ سے پکا بات کریں, کافر اور مرزا دائرہ صاحب کہہ اسلام کر سے بھی بات کریں نا, خارج. تہذیب سے بات کریں. میں آپ کے علماء کو کہہ رہا ہوں جی, مرزا احمد رضا صاحب خان بریلوی صاحب کا وغیرہ حوالہ وغیرہ. میں نے ہاں کیا پڑھا ہے؟ ہاں جی, ہاں جی, آپ اس 2 منٹ لگاؤ. اس کی عقل ابھی میر صاحب کی جو عقل ہے وہ بھی چلے گئی ہے. ابھی صحیح یہ حواس کھو بیٹھے ہیں کہ میں نے صرف حوالہ پڑھا نا, جو اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے کون سا پڑھا. کہتا جو پڑھا ہے جو پڑھا ہے جو پڑھا ہے. غلط پڑھا ہے نا بھائی, اس کو میں نے کہا اسکرین پر کیا لگا پڑھا دو. میں نے, کیا پڑھا ہے جو بھی آپ نے بتائیں کیا پڑھا ہے نا, میں نے کہا کہ کافر ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہے. کس میں کہاں لکھا ہے یہ پڑھا, یہ یہ غلط کہاں پڑھا لکھا ہے یہ؟ اب پوچھ رہے کہاں لکھا ہے, پہلے کہو یہ غلط ہے. پھر وہی کہو یہ بات بھائی, غلط ہے. آپ نے کہا جی یہ فلاں فلاں کتاب ہے اس میں یہ فلاں فلاں بات لکھی ہے, یہ کہا ہے نا. یہ غلط ہے. اب آپ کہو یہ غلط ہے. میں کہہ تو رہا ہوں جسے کہ آپ نے کہا کہ یہ کتاب ہے اس میں یہ بات لکھی ہے, یہ کہا ہے آپ نے. میں نے کہا کہ بھئی آپ کی کتاب ہے, کیا نام ہے کتاب کا؟ اسلام سے خارج ہے. کیا نام ہے آپ نے کتاب کہا کا؟ یہ غلط کیا لکھا. کیا نام ہے کہو کتاب, جسے یہ لکھا غلط کیا لکھا. نام ہے کتاب کا؟ کتاب کلمۃ الفصل میں نے پہلے بولا تھا. آپ کی فصل کتاب ہے نا, وہ دکھائیں یہاں اندازہ اسکرین پر. لگائیں کہ ان کے ہاں جو کفر کے فتوے ہیں. ابھی میں نے ایک حوالہ وہ پڑھا ہے تو جناب ان کے کام بھی بند ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے میرے کان کلمۃ پورے الفصل کھلے میں نے ہیں, پہلے اس کو کہا. اسکرین پر دکھا لینا حوالے کو, میں نے جی اسکرین پر دکھا دیں. کہے کہ جس نے یہ لکھا غلط لکھا. آپ غلط کہہ رہے ہیں, غلط حوالہ پڑھ رہے ہیں, اسکرین پر دکھائیں گے میں پھر نے میں کہا مانوں کہ گا. وہاں پہ لکھا ہے پکا کافر دائرہ اسلام سے خارج ہے, جس نے لکھا غلط لکھا. بھائی اسکرین پر دکھا دیں, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ نہیں, آپ نے کہا آپ نے غلط پڑھا اچھا ہے, یہ آپ غلط نے یعنی کہا ہے. حوالہ نہیں دکھانا, میں حوالہ دکھاؤں تو گا. دکھائیں میرا ٹائم شروع کرو. اور پھر حوالہ دکھا کے پھر بات کریں, اوپر سے پڑھ کر بتائیں کیا لکھا ہے. جی یہ ٹائم شروع ہے, اسکرین آن کریں ٹائم شروع ہو گیا. تو اوپر سے پڑھ کر سنائیں. وہ جو بات یہ لوٹا رہے تھے ہماری طرف, وہ خود ان کے گھر سے نکل آئی ہے. نہیں نکلی, وہ خود ہی اس کو اسکرین پر لگائیں, وہاں سے پڑھ کر سنائیں. اور میں تو اس لیے تو ٹائم روکا تھا, اس لیے تو ٹائم روکا تھا. دوبارہ ہی شروع ہے یہ, اور آپ اسکرین پر حوالہ لگائیں, اوپر سے پڑھ کر جو مرضی تقریر کریں. زبانی کلامی ادھر ادھر سے باتیں جمع نفی کر کے نہ بتائیں, سمجھ آئیے. وہاں اسکرین پر لگائیں نا, آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے, وہاں سے وہ کتاب کھولیں, اوپر سے عبارت انگلی رکھ کے پڑھیں کہ یہ میں پڑھ رہا ہوں. صاحب اور دوسروں کو جو اپنے گھر کی بات ہونا, تو جب ایسے سامنے آتی ہے نا تو انسان ایسے روکتا ہے. وہ نہیں بھائی, میں تو کہہ رہا ہوں عبارت سناؤ, میں روک تھوڑا رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں عبارت سامنے لگاؤ, لوگوں کو نظر آئے, اس میں کون سا روکنا ہے؟ جی ٹھیک ہے جی, ہاں جی ٹھیک ہے جی. جی جی دیکھیں جی, ہاں جی یہ دیکھیں ان کے ہاں یہ فتویٰ ہے کہ جو نہیں دیکھیں جی, نہیں ادھر اسکرین آن کر کے تو وہاں مجھے دکھاؤ کہاں ہے وہ میں اسکرین بڑی کرو گے تو پھر اچھا اسکرین بھی نہیں بڑی کرتا. پتہ نہیں آپ نے کیا آج کھایا ہوا ہے. اسکرین تو بڑی ہے بھائی, ہیلو تھوڑا پانی اپنے سر پہ ڈالو. ٹائم جو ہے نا وہ دوبارہ شروع کرنا ہے, دوبارہ ہی شروع ہے, آپ اسکرین آن کریں. موضوع یہ چل رہا ہے کہ یہ پوری کتاب دکھائیں, کون سی کتاب ہے, ذرا بڑی کر کے دکھائیں کون سی کتاب. کلمۃ الفصل کتاب ہے. یہ کون سی جلد ہے اس کی؟ یہ کلمۃ الفصل کتاب ہے, جلد 14 ہے اور صفحہ اس کا 110 ہے. یہ کلمۃ الفصل کی ہے, جلد نمبر 14. جی کلمۃ الفصل کتاب آپ کی, اچھا, اور اس کا صفحہ 110 ہے, جلد 14 ہے. یہ کلمۃ الفصل کی جلد ہے. ہیلو پرچی, ہیلو میں نے کہا یہ کلمۃ الفصل کی جلد ہے.
ہاں جی کلمات الفصل کی. کلمۃ الفصل جلد کی نہیں کوئی بتایا. جلدیں نہیں ہیں بھائی. نہیں کہاں سے پرچی لے کر آ گئے ہو بھائی؟ میں بتاتا ہوں پوری کتاب دیتا ہوں. ہاں جی پوری کتاب تو اسکرین پر دکھاؤ نا, اسکرین پہ کیوں اندھیرا ہو گیا ہے؟ دکھایا ہے بھائی, مجھے کیا گفتگو لائٹ کرنے چلی دو. گئی ہے؟ ایک ہاتھ میں پکڑ کے عبارتیں پڑھوں گا. وہ پہلے ابھی میرے دکھاؤ 2 تو صحیح منٹ ہیں. عبارتیں بعد. ایک ہی حوالے پہ جناب یہ وہ حوالہ مارکا ہو دکھاؤ گیا گے یہ تو بندہ. 2 منٹ ہوں گے نا. حوالہ دکھا نہیں رہے, وہاں کالی سکرین ہے جی, مجھے بڑا کر دو بڑا کر دو. بڑا کر دیا تو سکرین ہی کالی ہے ساری. حوالہ تو دکھاؤ, کون سی کتاب کھولی ہوئی حوالہ ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں؟ نہیں دیکھا بھائی میں نے, پتہ نہیں کہاں سے 14 پرچی چھوٹی سی پڑھ کے دکھا دی ہے. نیچے لکھیں. او بھائی کتاب دکھاؤ. ہیلو پرچی, کہاں سے پرچی لے آئے ہو؟ ہیلو پیارے بھائی پرچی, ہیلو پرچی وہ مجھے دکھاؤ صحیح کون سی کتاب ہے جس کی جلد نمبر 16 ہے, وہ 14 ہے, کیا کہہ رہے تھے دکھائیں. وہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ لیپ ٹاپ آپ کے پاس ہے؟ کتاب ہے ریویو آف ریلیجن. ہاں ریویو آف ریلیجن. یہ ریویو آف ریلیجن کیا ہے؟ اسے ہے کہ ہمیں پتہ ہے. نہیں اسے پتہ ہے آپ کو کہ مجھے پتہ ہے. یہ ریویو آف ریلیجن. وہ بات تو سن لو یار. وہ اسکرین پہ تو دکھاؤ نا, میں نے ایسی نہیں بات سنی. اسکرین پہ دکھاؤ کیا, کہاں سے پڑھ رہے بندے کو پتہ ہے کہ ہم ان کی اچھی بچی نہیں جانتے نہیں ہیں. تم نہیں جانتے, تم ننے مننے بچے ہو ابھی, تم کچھ بھی نہیں جانتے. یار دکھاؤ نا اسکرین پر. ایک صفحہ او بھائی اسکرین پر تو دکھاؤ پرچی. ہیلو بھائی پرچی, ہیلو پرچی وہ دکھاؤ تو صحیح کہاں ہے. تم تو تمہارے پاس تو پرچی ہے, تمہیں تو اتنا بھی نہیں پتا. ہاں یہ دیکھ لیں, ان کو پتا ہے کتاب ان کی ریویو آف ریلیجن ہے. اچھا کتاب ہے, ریویو آف ریلیجن کتاب ہے نا. سن لیں جی, اس کی جلد 14 ہے. اچھا بات سنو. ہیلو ہیلو ننے منے مجاہد, ہیلو یہ سن لیں بھائی, یہ سن لیں جلد 14. کس کی جلد 14 ہے؟ دنیا کے اوپر کفر کا فتویٰ ہے, وہی لوٹے گا جو انہوں نے ابھی لوٹانے کی کوشش کی. کس کی جلد ہے یہ ریویو آف ریلیجن کی جلد 14 ریویو آف ریلیجن کیا ہے؟ یہ آپ کا رسالہ ہے جو نکلتا رہا. اچھا اس کی جلد نمبر 14 ہے, اس میں کیا ہے وہ دکھائے نا. اسکرین کیوں کالی کر دیتے ہو یار؟ کتاب کلمات الفصل. کلمات الفصل اس کے کتاب ہے مسئلہ کفر و اسلام. اچھا رسالے کے اندر کتاب ہے. آپ نے لاہوریوں کے بات تو سنو نا یار, ایک تو شور بڑا کرتے ہو. تسلی سے بات سنو کہ ریویو آف ریلیجن ایک رسالہ ہے, اس کے اندر ایک کتاب ہے, یہ کہہ رہے ہو؟ یہ آپ کی باقاعدہ رسالہ ریویو آف ریلیجن چھپتا رہا, جس کے اندر آپ نے کلمات الفصل کے نام سے باقاعدہ ایک اسی رسالے کے اندر ہیڈنگ لگا کے اس کو آپ نے شائع کیا, مسئلہ کفر و اسلام. اچھا پوری امت مسلمہ کے اوپر اسکرین پہ دکھاؤ بھائی. جو فتویٰ آپ ادھر لوٹا رہے ہیں وہی فتویٰ آپ. میں نے کہا خالی تقریر نہ کرو نا, اسکرین پہ دکھاؤ. یہ آپ کی یا یہ کیا تقریر ہے؟ اسکرین پہ کہہ رہا ہوں دکھاؤ, کان بھی کام نہیں کر رہے. میں کہہ رہا ہوں یہ شخص 2 منٹ بھی نہیں چلنے, کیوں نہیں چلتا؟ پتہ ہے اسے گھر کے گند گھر میں موجود ہے, جو اصول اپنا رہا تھا. اچھا بہرحال یہ ہے, مائک میوٹ کر لیں. مائک ہی میوٹ کروں گا, جو بات جو نہیں سن رہے ایسے شور کر رہے ہو, تمہیں اپنی بات میں نہیں سمجھ آ رہی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تسلی سے آرام سے بات کرو, لیکن اسکرین پر دکھاؤ کہاں سے پڑھ رہا ہوں, کون سا صفحہ ہے, کون سی کتاب ہے, پتہ نہیں. اور تم بد زبانی نہ کرو, میں تمہیں پہلے بھی کہہ رہا ہوں, سمجھ آئی ہے بات کی؟ تمیز سے انسانوں کی طرح بات کرو, اسکرین پر وہ دکھاؤ. ہاں جی میں نے آپ کو حوالہ دیا بھائی, اسکرین پر دکھاؤ. میں یہ بتا رہا ہوں, میری بات سنو. ایسے اسکرین پر دکھا کے کرو بات جو کرنی ہے. فار ایگزامپل میں ایک ہاتھ سے ایسے موبائل پکڑوں گا یار, سٹینڈ نہیں ہے تمہارے پاس, یہاں 10 روپے کا سٹینڈ ملتا ہے, سٹینڈ لے لو. میں پوری پڑھوں گا, پر اوپر دکھا کے پڑھنی ہے. 10 منٹ آپ کے پاس ہیں, بات سنو. اگر آپ کہتے ہیں 10 منٹ آپ کے پاس ہیں, 20 منٹ, میں کتاب پوری پڑھتا ہوں. پڑھیں, یہ جتنے کفر کے فتوے وہ پوری کتاب کلمۃ الفصل پوری پڑھ کے سنائیں. چلیں, آپ کے پاس 10 منٹ ہے اور اسکرین پر نظر آنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. یہ کلمات الفصل کتاب ہے, انہوں نے مجھے وقت دیا, اور جو اصول انہوں نے اپنایا اسی اصول کے تحت سارے لاہوری کافر, مسلمان امہ کافر. اب جو فتویٰ یہ لٹا رہے تھے کہ بھائی ہم حقیقی, ہم یہ, تو ہم کہاں گیا اجماع تمہارا؟ وہ پڑا ہوا ہے لاہوری وہاں پہ, جس کے اوپر تم نے کفر کا بھائی آپ نے کتاب پڑھنی تھی. ہیلو کتاب پڑھو. اچھا سن لو یار, کتاب پڑھو نا. آپ نے کتاب پڑھنے کے لیے ٹائم مانگا ہے تو اپنی تقریر میں بتاتا ہوں. جہاں سے بھائی کفر کے فتوے آپ کے یہاں سے ہیں, میں وہاں سے پڑھوں گا. نہیں, بھاگنا نہیں ہے. آپ نے کہا میں پوری کتاب پڑھوں گا, میں نے 10 منٹ دیے ہیں, پہلے لفظ سے شروع کرو, ساری کتاب پڑھو. یہ مناظرہ آپ نے کیوں کہا؟ یہ مناظرہ ہے, کیوں کہا؟ اتنا نہیں پتا تمہیں؟ نہ مجھے نہیں پتا. کلمات الفصل مجھے نہیں پتا بھائی. آپ نے کہا, آپ نے خود ہی کہا کہ میں پوری کتاب پڑھوں گا, مجھے 10 منٹ دو, میں پہلے شروع سے لے کر آخر تک پڑھوں گا. اب بھاگنا ہے تو بھاگ جاؤ, ورنہ میں نے 10 منٹ دیے ہیں, پڑھو پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک پڑھو. شاباش. یہ مسئلہ کفر, یہ جب موضوع مکمل ہو جائے گا نا,
ہاں۔ میں جتنے منٹ بھی لگے پوری کتاب ادھر سے پڑھ کے جاؤں گا، پہلے آپ نے کہا میں کتاب پڑھوں گا، لیکن مجھے 10 منٹ دیں. ہمت کرو جواب دو. نہیں شور نہ کرو نا، ایک تو اتنا اونچا تم بول رہے ہو، پتہ نہیں کیا بلڈ پریشر کے مریض ہو، آہستہ بولو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 10 منٹ آپ نے مانگے، 10 منٹ آپ کو دیے، اب 10 منٹ میں پڑھیں کتاب شروع سے لے کر آخر تک. بس آپ کو اجازت ہے 10 منٹ آپ کے ہیں، تقریریں نہیں کرنی، کتاب پڑھ کے سنا دیں. ٹھیک ہے جی، 10 منٹ مجھے دیے. جو مسئلہ کفر یہ کتاب آپ نے پڑھ کے سنانی ہے، یہ کام کرنا ہے آپ نے. اس پر گفتگو کر کے میں پھر بنا پوری کتاب پڑھ کے جاؤں گا. نہیں اس پر گفتگو کر کے نہیں، کتاب پڑھنے کے لیے 10 منٹ ہے، اس کے بعد تبصرہ کریں آپ. کفر کے فتوے، کفر کے فتوے کی بات نہیں ہو رہی، یہ 10 لاہوریوں کے فتوے، بس 10 منٹ مجھے دے، میں پڑھ کے سناتا ہوں. اچھا آپ یہ ریویو آف ریلیجن پڑھنا شروع کریں. اتنی شرم نہیں آتی میر سلیم صاحب، آپ ادھر لوگوں کو لاشوں کو بے وقوف بنا. اچھا بہرحال زیادہ شور کرنے سے کوئی بندہ زیادہ سیانہ نہیں ثابت ہوتا. آپ کے پاس جو تھا وہ آپ نے زور لگا لیا ہے. ابھی کسی کو اوپر نہ اٹھائے بھائی، کوئی جو نیچے ہے وہ نیچے رہے، جو اوپر ہے وہ اوپر ہے. یہ ریویو آف ریلیجنز کتاب ہے، جس کو کہہ رہا ہے یہ کتاب ہے، یہ ایک مضمون تھا جو اس پر چھپا تھا، اور میری ویب سائٹوں سے یا الاسلام سے ہی لے کر تو زیادہ سائنسدان بننے کی کوشش کرتے ہیں، جو یہ ہیں نہیں. یہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں سارا سلسلہ اس کا. تو یہ آپ کو اب نظر آ رہی ہے اپنے ایسے دکھاتے ہیں کتاب. تم پتہ نہیں کون سے کمپیوٹر پروگرامر ہو، سکرین تمہیں دکھائی نہیں جا رہی، مرنے والے تم ہوئے ہو. ایسے دکھاتے ہیں سکرین، نظر آ رہی ہے اب؟ میں موبائل پکڑوں کہ میں کیا کروں، کہ میں یہ کروں، پھر رو کے برا حال ہے تمہارا. بھئی کتاب کا ہے، ساری پڑھنی ہے پڑھ دو. کس نے منع کیا ہے ساری پڑھنے سے؟ رو کہ تم نے اپنا پلو بھی بگا لیا ہے، کتاب نہیں پڑھ رہے. لکھا ہو لوگوں کے یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے. ریویو آف ریلیجنز یعنی دنیا کے مذاہب پر نظر، جلد 14 ہے، یہ رسالے کی جلد 14 ہے. باب ماہ مارچ اپریل 1915 مسیح علیہ السلام کی وفات کے بعد خلیفہ مسیح ثانی کے دور میں یہ مضمون لکھا گیا. نمبر 3 اور 4 مطابق جمادی الاول اور جمادی الثانی 1333 ہجری، علم عالم جو بھی چندہ سالانہ فہرست کتب، کلمۃ الفصل 91 سے 184 صفحہ تک یہ لکھی ہوئی تھی. تو یہ اس میں سارے مضامین ہیں، یہ لفظ میں نے پڑھا ہوا ہے اور اس پر ہائی لائٹ میں نے کیا ہوا ہے اس میں. ٹھیک ہے، پورا رسالہ بھی میرے پاس پڑھا ہے، وہ بھی دکھایا جا سکتا ہے. لیکن مقصد ہے بات کرنا. بھئی بات ایسے نہیں ہوتی کہ اب اللہ لگے جو مرضی کہہ کہ جی اس میں یہ لکھا ہوا ہے. بھئی میں آپ کو کہوں گا نا یہ ہے فتاوی رضویہ میں یہ لکھا ہوا، تو میں کتاب کھولوں گا، وہ کتاب کی وہ جگہ آپ کو دکھاؤں گا، اس پر سے میں پڑھوں گا، پھر میں اس پر تبصرہ کروں گا. یہ ہے طریقہ کار کام کرنے کا. یہ نہیں کہ میں اپنی زبانی غلط سلط جمع نفی کہانیاں سنو کے تو بعد میں آپ کو اڑنے والا سانپ دکھاؤں گا. کیوں بھائی، کس مقصد کے لیے؟ تو یہ آپ کے سامنے میں نے یہ فتاوی رضویہ کھولی ہوئی ہے. فتاوی رضویہ کا وہ ٹیکسٹ جو دعوت اسلامی والوں کی ویب سائٹ پر پڑا ہے، ان کے سافٹ ویئر میں پڑا ہے، یہ وہ ہے. اس میں سوال میں نے آپ کو سنا دیا ہے کہ سوال اس نے کیا ہے کہ جب قرآن سے بھی حضرت عیسیٰ کی وفات ثابت ہے، حدیث سے بھی حضرت عیسیٰ کی وفات ثابت ہے، تو پھر میں کیوں حضرت عیسیٰ کو زندہ مانوں؟ یہ اس کا سوال. اس کا جواب احمد رضا خان بریلوی صاحب کیا دیتے ہیں یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. اور طریقہ کار یہ ہے کہ کتاب میں نے کھولی ہوئی ہے، کتاب میں سے پڑھ کے میں آپ کو سنا رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا جی احمد رضا بریلوی صاحب نے یہ کہا وہ کہا اور آگے سے میں غائب. اور بھئی یہ کلمۃ الفصل کو تم نے پہلی دفعہ نہیں دیکھی، تمہاری پیدائش سے بھی پہلے کی یہ لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی ہے، سمجھی ہوئی ہے. اس پر تبصرہ کرنا وہ جانتے ہیں، اس کے سوال کرنا وہ جانتے ہیں، اور جواب دینا بھی جانتے ہیں. تم نے اپنے اس اجماع کو جھوٹا ثابت کر دیا. تم نے کہا تھا عثمان رضوی یہ تمہارے اکابر، تمہارا بھائی وہاں جو ہے وہ عمر جٹ بیٹھا ہوا ہے یا کیا ہے، وہ آقا کا غلام، وہ دیوبندی وہابی شیعہ بریلوی کے ساتھ بیٹھ کر کہہ رہا ہوتا ہے ہم سب ختم نبوت کے مجاہد ہیں، قادیانی ختم نبوت کے منکر ہیں. تم نے صاف کہا کہ ہم دیوبندیوں کو کافر مانتے ہیں. احمد رضا خان بریلوی صاحب کے فتوے کے مطابق وہ کافر ہیں، اسلام سے خارج ہیں اور ختم نبوت کے منکر ہیں. تو وہ تو جناب برتن کے اندر چلا گیا نا سارا کچھ جو باہر نکلا تھا. ہم تو لاہوریوں کے ساتھ کوئی اجماع نہیں کر رہے. یہ لاہوری تو آپ کی برادوں پر بیٹھ کر ہماری مخالفت آپ کے ساتھ مل کر کرتے ہیں. جمبا کو ماننے والے آپ کی برادوں پر بیٹھ کر ہماری مخالفت کرتے ہیں، وہ بھی ہمیں ختم نبوت کا منکر کہہ رہے ہوتے ہیں. اب سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ہم تو لاہوریوں کو اپنے ساتھ ملائیں گے تو ہمارے خلاف وہ بات پیش کرو گے نا. یہ بات بنتی نہیں ہے، نہ اس کا سارا ہے نہ پاؤں ہے کہ تم لاہوریوں کو کیا سمجھتے ہو. اور دوسری بات رہ گئی کفر کی، تو جیسے احمد رضا خان بریلوی صاحب نے باقی فرقوں کو کافر کہا ہے نا، ہم ایسے کافر نہیں سمجھتے. احمد رضا خان بریلوی صاحب ان کو حقیقی کافر سمجھتے ہیں، ہم ان کو حقیقی کافر نہیں سمجھتے.
ہم ان کو کفر دونے کفر والا کافر سمجھتے ہیں. یہ ایک الگ موضوع ہے. ختم نبوت والی جو کاروبار ہے وہ تو ٹاپ ہو گیا نا. آگے سے لوہری کیا سمجھتے ہیں, ہم کیا سمجھتے ہیں, بریلوی کیا سمجھتے ہیں, وہ ایک الگ موضوع ہے. اس پر جب مرضی بات کر لو, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن سننے کا حوصلہ رکھو. اور 5 روپے کا سٹینڈ ملتا ہے باہر, تم کمپیوٹر پروگرامر ہو تو 5 روپے نہیں تمہارے پاس کہ جا کر وہاں سے سٹینڈ خرید لوں کہ اوپر جناب میں اپنا موبائل لگا کر سکرین پہ حوالہ ہی دکھا سکوں. دن رات تم یہاں کاروبار چلا رہے ہو, 5 روپے نہیں تمہارے پاس کہ تم جا کر ایک سٹینڈ ہی خرید لو. مجھ سے لے جانا سٹینڈ. اچھا یہ کون اوپر چڑھا تھا جو گر گیا ہے؟ تو یہ کتابیں ساری ہمارے پاس پڑھی ہوئی ہیں, ہم نے دیکھی ہوئی ہیں, پڑھی ہوئی ہیں, سمجھی ہوئی ہیں. ان کا کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ان کتابوں سے ہمیں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے. یا ٹھیک ہے جی. ابھی کوئی بات کسی نے کرنی ہے تو وہ طریقے سے بات کرنی. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, ٹھیک ٹھاک. خیریت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میر صاحب کیا حال چال وعلیکم السلام, شکر اللہ کا جی, آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ بالکل سے بڑی خوشی آج پھر آئے. اور وہ جو آیا تھا چھوٹی پیپنی پی پی کر رہا تھا, وہ چند انہوں نے وہ ڈائلاگ سیکھے تھے, شور مچانا, ادھر ادھر کی باتیں کرنا, وہی کر رہا تھا وہ. حالانکہ اصل موضوع کی طرف وہ کہتا تھا اس کا جنازہ تک نہیں پڑا تھا ایک بار. اچھا جی. جنازہ تو مرے گا نا تو مینوں دسی, تیرا میں ہی پڑھاں گا جنازہ, تو بے فکر. تینوں جنازے دی فکر پے گی. آپ نے غور نہیں کیا, وہ بیچ میں کہتا ہے کہ لائٹ چلے گی, پھر آپ نے اس کی بجلی لگا دی, پھر بجلی آ گئی. نہیں, یہ کہتا ہے یہ جرمنی میں کہیں ہوتا ہے, اس کی بجلی کہاں سے چلے گی؟ بیچ میں اس نے بولا ہے نا, آپ نے غور نہیں کیا, کہتا ہے کہ لائٹ چلے گئی اس لیے میں دکھا نہیں سکتا. اچھا, پھر یہ کہیں پنڈی پٹیا میں ہوتا ہے, اس کا نام ہی جرمنی رکھا ہے. اچھا آگے دیکھیں, یہ وہ کتاب ہے, یعنی کتاب کے طور پر بعد میں اس کو شائع کیا گیا ہے. ویسے کلمۃ الفصل ایک مضمون تھا. مرزا بشیر احمد احمد صاحب جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مسیح علیہ السلام کے بیٹے تھے, انہوں نے لکھا تھا. اور اس میں وہ جنرل بات کر رہے ہیں, اس میں بہت سارے حوالے ہیں. اس نے ایک پرچی تھی جو بس اس نے پڑھی ہوئی ہے, اور اس نے کچھ بھی نہیں اس میں سے پڑھا ہوا. تو اس میں سارا کچھ ہی لکھا ہوا ہے, ساری تفصیل اس میں سے. جب پہلی صفحے سے لے کر آخری صفحے تک آپ پڑھیں تو وہ جو یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے. بھائی ہم آپ کو کافر سمجھتے ہیں, جو مسیح علیہ السلام کا منکر ہے وہ کافر ہے, لیکن وہ حقیقی کافر نہیں ہے. حقیقی کافر وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے, اللہ کا انکار کرے. یہ سیدھی بات ہے. اور یہ بات نہ صرف یہاں لکھی ہے, یہ مرزا بشیر احمد احمد صاحب تھے, ان کی بھی اور کتابیں موجود ہیں. خلیفۃ المسیح ہے مرزا بشیر الدین محمود احمد, ان کی اور کتابیں موجود ہیں. ہم آپ کو کافر بھی سمجھتے ہیں, مسلمان بھی سمجھتے ہیں, لیکن بریلویوں کا امام دیوبندیوں کو صرف اور صرف اور صرف کافر سمجھتا ہے. کہیں بھی ان کے لیے اس نے مسلمان کا لفظ استعمال نہیں کیا. یہ ایک الگ موضوع ہے. جب تمہارا یا تمہارے کسی بڑے کا دل کرے آجو اس پر بات کر لو, لیکن حوالہ ساتھ لے کر آؤ, کتاب ساتھ لے کر آؤ, اور 5 روپے کا سٹینڈ خرید کر اس پر موبائل کو ٹکا کر جس میں سے حوالہ دکھا سکو ساتھ لے کر آؤ. یہ دیکھو, میں کہہ رہا ہوں, میں تمہارا حوالہ دکھا دیتا ہوں, میں پوری کتاب ادھر لگا دیتا ہوں, پڑھ کر تو سناؤ نا اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. 2 لائنیں اندر سے پکڑ کر پڑھ دیں تو لو جی ہماری بات ثابت ہو گئی. ابھی کریں بھائی بات, کسی نے کرنی ہے؟ اچھا یہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں ویسے. اچھا اس کو ابھی دیکھتے ہیں, بریلوی بکس. اچھا ایک تو یہ ہے تحذیر الناس کا, میں آپ کو دکھا رہا تھا کہ یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے اس پر ختم نبوت کا منکر ہونے کی وجہ سے کفر کا فتویٰ لگایا ہے. اور آپ کے سامنے یہ دیکھ لیں, یہ بریلوی ہیں اور یہ روز دیوبندیوں کے خلاف کفر جو ہے براڑ لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ کافر ہیں, مرتد ہیں, اسلام سے خارج ہیں, ختم نبوت کے منکر ہیں. ادھر بریلویوں نے لگائی ہوتی ہے یہ مشرک ہیں, یہ بدعتی ہیں. یہ ان کی حقیقت ہے اور اس حقیقت کو یہ کہیں چھپا نہیں سکتے. ادھر تحذیر الناس کا, حسام الحرمین کا میں نے آپ کو بتایا. اچھا کہتا ہے اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی کفر کا فتویٰ لگا ہے. اس سے وہ حقیقت بدل تو نہیں جاتی کہ تم لوگ بریلوی جو ہیں یہ دیوبندیوں کے ساتھ اجماع نہیں کر سکتے. ہاں دیوبندی اور قادیانی اجماع کر لیں تو کر لیں, ان دونوں کو تم کافر سمجھتے ہو. تم کیسے ان کے ساتھ اجماع کر سکتے ہو؟ تم ہمیں یہ ثابت کرنے آئے ہو کہ قادیانیوں کا اور دیوبندیوں کا ایک عقیدہ ہے, تو پھر تمہارے اکابر ان کے ساتھ کیوں اجماع کرتے رہے؟ یہ انور شاہ کشمیری وہاں بیٹھا گونگا کیوں ہو گیا تھا؟ ان کو بتاتا کیوں نہیں تھا؟ اب باہر نکل کے ان کے بڑے بڑے مولوی جھوٹ بولتے ہیں جی اندر تحذیر الناس پیش کی, ان کو سانپ سونگ گیا, یہ وہ. ٹھیک ہے, تو اس وقت تمہارے جو اندر بیٹھے تھے وہ کیوں ان کو ساتھ انہوں نے ملایا ہوا تھا؟ سوال تو یہ ہے. مر گئے, ایک ادھر پہنچ گئے, بیک. اچھا بہرحال تو ابھی کریں بھائی, کوئی بات کرنی ہے تو پھر آگے چلتے ہیں.
جی وہی ہے مطلب یہ کہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ابھی بھی دھوکے بازی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بنیادی طور پہ کتاب کا نہ تو آتھر دکھانا چاہ رہا ہے نہ کچھ دکھانا چاہ رہا ہے. رسالے کا کیا لینا دینا؟ نہیں، جو پہلے کتاب دکھائی تھی اس کا کوئی آتھر ہے ہی نہیں، وہ ایک مجموعہ ہے، کسی نے جمع کیا ہے، وہ لے لو جی ثبوت کے طور پر. اچھا وہ لے لیا ہے ثبوت کے طور پر، الفضل میں فلانی بات لکھ دی ہے، کیا کروں میں بھائی، لکھ دی ہے اس میں تو وہ کوئی حجت بن گئی ہے. الفضل میں کسی عالم نے اپنی رائے لکھ دی ہے تو وہ حجت ہو گئی ہے. اچھا جی اس میں لکھا کیوں ہے بھائی؟ تم احمد رضا بریلوی کے فتووں کو نہیں مان رہے، وہ تو تمہارے امام ہیں، مجدد دین و ملت ہیں. تو اگر ہمارے مجدد کی کوئی بات پیش کرو، کسی خلیفہ کی کوئی بات پیش کرو، اس پر غور بھی کریں گے کہ ہر ایک بندہ جو مرضی رائے دے کے نکل جائے گا. ہمارے اوپر فرض ہو گیا جی ہم نے اس کی بات ضرور ماننی ہے. وہ بھی ایک محقق ہے، ہم بھی ایک محقق ہیں، اس کی اپنی تحقیق ہے، ہماری اپنی تحقیق ہے. صحیح ہوگی تو مان لیں گے، نہیں صحیح ہوگی تو ہم اپنی تحقیق پر عمل کریں گے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو بہرحال یہی بات تم احمد رضا بریلوی کے بارے میں کہہ دو کہ میں اس کے فتووں کو غلط مانتا ہوں. وہ تم سے پہلے ریحام خان، ریحام پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، وہ آیا تھا، وہ تو کہہ رہا تھا میں نہیں مانتا احمد رضا بریلوی کے فتوے کو. اس کو تو پہلے کلمہ پڑھا لو، مجھے بعد میں آ کر یہاں کچھ ثابت کر لینا. اور لاہوری کہاں سے آگے بھائی؟ ہمارا لاہوریوں کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے بھائی. وہ آپ 72 فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے، وہ تو مسیح علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے. تو جو کسی نبی کا نبوت کا منکر ہو وہ اس گروہ کا حصہ کیسا ہو سکتا ہے بھئی؟ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور نبی مانتے ہیں، تم ہمیں اسلام کا حصہ نہیں سمجھتے. وہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی ماننے سے انکار ہی ہیں، وہ ہمارا حصہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ کوئی مت ماری گئی ہے تم لوگوں کی. ہاں جی کوئی بات کریں بھائی، کسی نے کرنی ہے. میرے خیال میں ان کا سلیبس اپڈیٹ نہیں ہوا، رد قادیانی تو وہی پرانا سلیبس ہے، پاکٹ بک جو رد قادیانی بک. تو لاہوری تو پتہ نہیں کب کے مر آ گئے، کوئی پتہ ہی نہیں ان کا. نہیں، ایک آدھا زندہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدھا رکھا ہوا ہے ان کی عبرت کے نشان بنانے کے سیمپل کے طور پر. بالکل. وہ جیسے وہ کومو ڈریگن ہے وہاں پر گھوم رہی ہے انڈونیشیا کے اندر ڈائناسور کی جگہ. ہاں وہ دیکھیں، میں نے دیکھا ہے یہاں، پتہ نہیں حفیظ شیخ اس کا نام ہے، اور دوسرا وہ ہے جمبا صاحب کا ماننے والا، وہ تو ان کے ساتھ دن رات بیٹھے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ کبھی بیٹھے دیکھا ہے ان کو؟ ان کا ہمارے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ ہم نے کب کہا ہے جی ہم دونوں سچے ہیں اور تم جھوٹے ہو؟ یہ تو ہم کبھی نہیں کہتے. ہم تو کہتے جو خلافت کو مانتا ہے وہی حقیقت میں مسلمان ہے، خلافت کے نظام کے تحت ہے وہی مسلمان ہے، جو نہیں ہے وہ گمراہ ہے. بس بات ختم. ہمارا تو اعلان عقیدہ ہے، اور ہم ان سب کو نام کا مسلمان سمجھتے ہیں، کافر سمجھتے ہیں، لیکن کفر دونے کفر کی طرح. یہ ایک الگ مضمون ہے، جس کا دل چاہے جب چاہے اس پر بات کر لے. تم نے دو لائنیں، 2 پرچیاں ادھر 2 پرچیاں ادھر، اور بات ختم. بھئی تم نے کوئی حوالہ دکھانا ہے، یہ دیکھو میں حوالہ کھول کے بیٹھا ہوں، میں سارا حوالہ پڑھوں گا، تمہیں سناؤں گا، اوپر سے دیکھ کے لفظ پڑھوں گا اور اپنا تبصرہ کروں گا. یہی تم بھی کرو، کوئی بھی آنا چاہتا ہے کرے، کوئی بات زبانی نہ کرو. جو چیز تمہیں لگتا ہے کہ یہ پیش کرنے کے قابل ہے وہ چیز پیش کرو، ہم سنیں گے. تم سناؤ. موقع دیا ہے 10 منٹ دیے ہیں، تم نے کہا جی میں ساری کتاب پڑھوں گا. جب میں نے کہا پڑھو، تمہارے پاس 10 منٹ ہیں، ادھر ہی تمہیں دندل پڑ گئی ہے کہ نہیں میں نے تو نہیں پڑھنا، میں اندر سے پڑھوں گا. اندر سے بھی پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں. پہلے ہوش تو کرو، تھوڑا ٹھنڈا پانی پیو، سر پہ برف والا پانی ڈالو، تمہیں ہوش آئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیا کرنا چاہتا ہوں میں. جی کریں بات. ہاں جی ایسے ہی ہے جی. فرد ہے. میں نے کہا مرزا بشیر احمد صاحب نے ایک ایسے شخص کے سوال پر یہ جواب لکھا ہے جو کہ خود بھی وہ کہتا تھا کبھی کچھ کہتا تھا، لیکن انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے. وہاں یہ بھی لکھتے ہیں کہ میں نبی، یعنی وہ لکھتے ہیں کہ اس لیے بغیر ایک رسول کا ظاہری کفر باقی رسولوں کا بھی ظاہری کفر ہے، کیونکہ ظاہری کفر زبانی انکار سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے بغیر کسی کی طرف سے زبانی انکار کے اس پر ظاہری کفر کا فتویٰ لگانا جائز نہیں. ایک شخص اگر کہتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں تو پھر ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہ آپ کا ظاہری کافر ہے. ہاں اگر وہ تعالیٰ کے کسی اور رسول کے ظاہری کفر کو اپنے اوپر لیتا ہے تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی باطنی کفر کیا، کیونکہ ایک رسول کے ظاہری کفر سے دوسرے رسولوں کا واقعی باطنی کفر لازمات. یعنی یہ ایک ایسا سوال تھا، وہ فریب میں پڑا ہوا تھا، تو انہوں نے بڑے طریقے سے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، ساری بات لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ انہوں نے کہنا نا کہ وہی لا تقربوا الصلاۃ والی ہم بات پیش کریں گے، نہ آگے پڑھیں گے نہ پیچھے پڑھیں گے، بس جی ہم نے ثابت کر دیا کہ نماز ختم. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہاں جی انہوں نے کافر کہہ دیا، انہوں نے کافر کہہ. اگر لاہوریوں سے ہمارے قائد ملتے ہوتے تو وہ علیحدہ کیوں ہوتے؟ اگر وہ جماعت میں رہتے تو اپنے آپ کو علیحدہ کیوں کہتے؟ انہوں نے تو آپ لوگوں کو مسجدیں بھی اپنی دے دی، سارا کچھ کر دیا، پھر بھی آپ نے ان کو نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ.
وہ تو حضرت مسیح السلام کی نبوت کا انکار بھی کرتے یہ ہیں. تو لمبی کہانی سن، 2 لفظوں کی بات ہے ٹھیک کہ ہے. اس نے اپنے اس اجماع کو جھوٹا ثابت کیا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا. اس نے کہا ہے ہم دیوبندیوں کو بھی کافر سمجھتے ہیں اور تمہیں بھی کافر سمجھتے ہیں، بات ختم. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ڈرامہ صحیح. تم لوگ کرتے ہو کہ ہم سب مسلمان ہیں اور تم کافر ہو، یہ ڈرامہ جو ہے اس کا ڈراپ سین ہو چکا ہے. کوئی عقل مند اور باشعور بندہ اس کو ثابت نہیں کر سکتا. یہ میرا دعویٰ تھا شروع سے، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ختم نبوت کا ڈرامہ ہی انہوں نے کیا ہوا ہے نا. ختم نبوت کے نام پر سارے ڈرامے ہوتے ہیں نا. تو ختم نبوت تو 2 بڑے فرقے جو ہیں دیوبندی اور بریلوی، یہی 2 ختم نبوت پر متفق نہیں ہیں. ایک کے امام نے دوسرے کو ختم نبوت کا منکر کہا ہوا ہے، اور اس منکر ہونے کو، اور یہ سامنے عبارت میں نے لگائی ہے بھائی کہ یہ قاسم نانوتوی صاحب کے بارے میں بریلویوں کے بہت بڑے عالم اور جامعہ رضویہ لاہور کے صدر مدرس، بہت بڑے عالم تھے ان کے. یہ تو چھوٹے چھوٹے جناب بغیر پروں کے جو عالم ہیں نا، کچے کچے توڑ لیے ہیں کسی نے، ان کو تو بیچاروں کو پتہ ہی کچھ نہیں. انہوں نے فتاوی رضویہ زبانی حفظ کی ہوتی ہے. یہ ساری فتاوی رضویہ ان کو جب یہ مفتی بنتے ہیں تو پڑھائی جاتی ہے، یہ ان کا بنیادی نصاب کا حصہ ہوتا ہے. تو اس بیچارے نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ ننھے منھے مجاہدوں کو صرف وہ کام کرنے چاہیے، کوئی غلط سلط کمپیوٹر پروگرامنگ کرنی ہے وہ کرو جا کر، جو تمہارا کام ہے. یہ تمہارا کام جو نہیں ہے تو جس کا کام اسی کو ساجے اور کرے تو ٹھینگا باجے. تو تم وہ کام کرو جو تم کر سکتے ہو. بھئی لاہوریوں کو ہم کافر سمجھتے ہیں یا آپ لوگوں کو کافر سمجھتے ہیں، اس سے وہ بات ثابت کیسے ہو گئی کہ تم سب مسلمان ہو؟ لو، بات تو وہی ہے کہ تم نے ثابت یہ کرنا، کوئی بھی ہو، کہ ہماری سب کی ختم نبوت ایک ہے 72 فرقوں کی، اور تمہاری ختم نبوت جو ہے وہ اس سے مختلف ہے. اس پر ہم غور کریں گے اس کو کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے. اور عثمان رضوی صاحب نے آ کر یہی ثابت کیا ہے کہ یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا. جو کہتے بھی ہیں جھوٹ بولتے ہیں. میں بریلوی ہوں اور میں تو ان کو کافر ہی سمجھتا ہوں، بات ختم. اور ادھر جو دیوبندی مفتی آئے تھے وہ بھی بیچارے، کوئی اس دیوار کو ٹکرے مار رہا تھا، کوئی اس دیوار کو ٹکرے مار رہا تھا. اللہ کے بندو، تم آ کر کہو کہ دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو دوسرے کو کافر کہتا ہے وہ کفر اس پر لوٹ آتا ہے. اب اس میں مشکل یہ پڑی بعد میں آنے والے علماء کو کہ بہت سے بڑے بڑے لوگوں نے دوسروں کو کافر کہا ہوا ہے. اب انہوں نے کہا کہ یہ کفر حقیقی کفر نہیں ہے، یہ کفر دون کفر ہے. اور ہمارے اکابر کی عبارات سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام خلفاء اور مرزا بشیر احمد ایم.اے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کی کتابوں سے ہم ذمہ دار ہیں اس بات کے دکھانے کے کہ یہ کفر کو کفر دون کفر سمجھتے تھے. یعنی آپ لوگوں کو مسلمان سمجھتے تھے لیکن نام کا مسلمان، حقیقی مسلمان نہیں سمجھتے تھے. لیکن یہی بات تم احمد رضا خان بریلوی صاحب سے نہیں دکھا سکتے کہ وہ دیوبندیوں کو، قاسم نانوتوی کو، رشید احمد گنگوہی کو، اشرف علی تھانوی کو، خلیل بیٹھوی سہارنپوری کو وہ نام کا مسلمان نہیں، وہ حقیقی کافر سمجھتے تھے. اس قدر حقیقی کافر کہ وہ کہتے تھے کہ ان کے ماں باپ کا نکاح ہی ممکن نہیں ہے، جو عمل کریں آپس میں وہ زنائے خالص ہے اور اولاد ولد زنا ہے. اور یہ عبارت جب میں بولتا ہوں تو ہر چیز کا حوالہ موجود. آپ مجھے کہو بھئی حوالہ پہلے دکھاؤ، تو لو حوالہ لو. تو یہ حوالہ پہلے پڑھ لیں، اس کے مطابق جو میں نے بات کی ہے غلط ہو تو مجھے غلط کہیں، میں اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن اگر موجود ہے تو پھر اس کو چھپایا نہیں جا سکتا. یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت ہے جو ان کے بیٹے مصطفیٰ رضا خان علیہ ما علیہ مفتی اعظم ہند، کہاں عثمان رضوی، ہاں کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگو تیلی، بھئی تمہاری کیا حیثیت ہے؟ وہ دیکھو مفتی اعظم، اور میں دکھا رہا ہوں فلانے اگر لکھا ہوتا نا پتہ نہیں کس نے کتاب لکھی ہے میں پیش ہی نہ کرتا. یہ ہے عقل مندی کہ جس کا پتہ ہی نہیں رائٹر ہی کون ہے، اس کا قائل کون ہے، اس قول کو بولنے والا، اس کا بولنے والا کون ہے. جب اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے تو میرے سامنے کیوں پیش کر رہے ہو اس بات کو؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت بھی نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات کی کہ اگلی بھی جا رہی ہے؟ تو یہ کیا کہتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، سوال کسی نے کیا کہ روافظ میں شادی کرنا جائز ہے، یعنی کیا شیعہ کے ساتھ شادی کی جا سکتی ہے؟ آج کل عجیب قصہ ہے، کوئی رافضی کسی کا ماموں ہے، کسی کا سالہ، کوئی کچھ ہے کوئی کچھ. ارشاد ہے ناجائز ہے. احمد رضا خان بریلوی صاحب نے فتویٰ دیا کہ شیعہ کے ساتھ شادی کرنا ناجائز ہے. ایمان والوں سے ہٹ گیا اور اللہ رسول کی محبت جاتی رہی، رب العزت کا ارشاد ہے. اب احمد رضا خان بریلوی صاحب سے فتویٰ لوگ
ان کو عالم دین سمجھ کر، قرآن اور حدیث کا عالم سمجھ کر لیتے تھے، اور وہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تجھے اگر شیطان بلا دے تو یاد آنے پر ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھا کر، شیعوں کے ساتھ نہ بیٹھا کر۔ اور یہاں بریلوی دیوبندی وہابی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ احمد رضا بریلوی کو آپ سمجھتے کچھ نہیں بھئی، اگر آپ بریلوی ہو تو آپ کی نظر میں اہمیت ہونی چاہیے نا احمد رضا بریلوی صاحب کے فتووں کی، کہ وہ ایسے ہی مطلب جھوٹ بول کر چلے گئے ہیں قرآن حدیث پر جھوٹ بولنے والے سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ تو وہ مجدد دین و ملت امام اہل سنت کیسے بن گئے؟ اگر تو وہ سچ بولتے ہیں تو ان کی بات مانو، اگر وہ قرآن حدیث کی صحیح تشریح پیش کرتے ہیں تبھی وہ امام اہل سنت ہے نا۔ کوئی راکٹ سائنس تو پیش نہیں کر رہا نا، سیدھی اور سادہ اور صاف سی بات ہے۔ آگے لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، ان سے دور رہو کیونکہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ یاتی قوم لہم نبذ یقال لہم رافضہ، رسول اللہ نے فرمایا الحدیث اس نے لکھا ہوا ہے، اب اس کو جو غلط ثابت کرے وہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ٹھکانہ جہنم میں مان لے، پھر وہ امام اہل سنت نہ رہے، مجدد دین و ملت نہ رہے، بریلویت گئی اپنا پانی میں۔ اور اگر واقعی یہ حدیث ہے تو وہ پیش کر رہے ہیں کہ ایک قوم آنے والی ہے، ان کا ایک لقب ہوگا، انہیں رافضی کہا جائے گا۔ یہ جو 4-5 شیعہ پھرتے ہیں نا ادھر ٹک ٹاک پر، کبھی کدھر بیٹھے ہوتے ہیں کبھی کدھر، اپنی تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ زیادہ تر تو شیعہ براڈیں لگا کر حضرت عائشہ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ان کی گندی تصویریں لگا رہے ہوتے ہیں، صحابہ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک آدھ شیعہ ہے جو ان کے ساتھ جڑ جڑ کے بیٹھتا ہے۔ تو ان کے بارے میں دیوبندی بریلویوں کے امام کیا کہتے ہیں کہ نہ جمعہ میں آئے نہ جماعت میں، اور سلف صالح کو برا کہیں گے، تم ان کے پاس نہ بیٹھنا، ان کے ساتھ کھانا پینا، شادی بیاہ، بیمار پڑیں تو پوچھنے نہ جانا، مر جائیں تو جنازے پر نہ جانا۔ عمران ابن حطان رکاشی اکابر علماء محدثین میں تھے، اس کی ایک چچا زاد بہن خارجیہ تھی، اس سے نکاح کر لیا۔ علماء کرام نے سن کر طعنہ زنی کی اور کہا میں نے تو اس لیے نکاح کیا کہ اس کو اپنے مذہب میں لے آؤں، 1 سال نہ گزرا کہ خود ہی خارجی ہو گئے۔ ٹھیک ہے، آگے لکھا ہے یہ سب اس صورت میں ہے کہ وہ رافضی یا رافضہ جس سے شادی کی جائے بعض اگلے روافظ کی طرح صرف بد مذہب ہو، دائرہ اسلام سے خارج نہ ہو۔ آج کل کے روافظ عموماً ضروریات دین کے منکر اور قطعاً مرتد ہیں۔ یہ بہت زبردست فکرہ ہے، اس کو آپ یاد کر لیں۔ جو ضرورت دین کا منکر ہے وہ قطعاً مرتد ہے، اور ضرورت دین ہی ان سے پوچھ لیں کیا ہے۔ تو بریلویوں کے مطابق تقلید ضروریات دین میں سے ہے، حضرت امام ابو حنیفہ کو امام ماننا ضروریات دین میں سے ہے، تو وہابی تو ضروریات دین کے منکر ہیں، تو قطعاً مرتد ہیں۔ نام لے کر انہوں نے کفر کے فتوے لگائے ہیں، یہ تو میں آپ کو ایک بنیاد سمجھا رہا ہوں، ورنہ نام لے کر تخصیص کے ساتھ بندوں کے نام لے کر انہوں نے کفر کے فتوے ٹھوکے ہوئے ہیں، لگائے ہوئے ہیں احمد رضا خان بریلوی صاحب نے۔ وہ کہتے ہیں قطعاً مرتد ہیں، ان کے مرد یا عورت کا کسی سے نکاح ہو سکتا ہی نہیں۔ ایسے ہی وہابی، دیوبندی، نیچری، چکڑالوی جملہ مرتدین ہیں، سارے کے سارے وہابی مرتد، سارے دیوبندی مرتد، سارے نیچری مرتد، سارے چکڑالوی جملہ مرتد، سارے کے سارے مرتد، صرف ان کے اکابر نہیں، کہ ان کے مرد یا عورت کا تمام جہان میں جس سے نکاح ہو، مسلم ہو یا کافر، اصلی یا مرتد، انسان ہو یا حیوان۔ اس قدر شدت تھی احمد رضا بریلوی صاحب نے، وہ کہتے ہیں کہ غیر بریلویوں کا حیوان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، بریلویوں کا شاید ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کون کون سے حیوان سے یہ نکاح کرتے ہیں، یہ تو اب بریلوی بتائیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ حرام ہے اور زنا خالص ہے اور اولاد ولد الزنا ہے۔ یہ ہے احمد رضا خان بریلوی صاحب کا فتویٰ، اوپر سے دیکھ کر آپ کی کتابوں سے پڑھ کر میں سنا رہا ہوں، احمد رضا خان بریلوی صاحب کے بیٹے کی روایت ہے یہ۔ ہمارا اس طرح کا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ کبھی کسی ہمارے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، خلفاء ہوں، مرزا بشیر احمد احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، کوئی خلیفہ ہو، کوئی عالم ہو، کبھی ہمارا اس طرح کا فتویٰ نہیں ہے کہ یہ جو غیر احمدی مسلمان ہیں ان کا نکاح حرام ہے اور وہ نکاح زنا خالص ہے اور اولاد ولد الزنا ہے۔ یہ فتویٰ مجھے دکھا دیں، کبھی نہیں دیا گیا، کیونکہ ہم ان کو حقیقی کافر نہیں سمجھتے، ہم ان کو کفر دونے کفر والا کافر سمجھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا، صحیح حدیث ہے۔ پاکستان کے اندر 26 کروڑ آبادی میں سے کتنے لوگ ہیں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتے ہیں؟ تو یہ تو کافرستان ہے پاکستان، یہ مسلمانستان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو صحیح مانو تو ان میں سے کتنے مسلمان باقی بچتے ہیں جو جان بوجھ کر نمازیں چھوڑتے ہیں؟ مسجدیں دیکھیں، اس میں کتنے لوگ نماز پڑھنے گئے ہیں اور باہر بازاروں میں کتنے پھر رہے ہیں۔ یہ لاہور میں کل وہاں ایک شو ہوا ہے جہاں لڑکیاں بیچاری ناچ کر انہوں نے اپنا نیچے سے ساری فصلیں تباہ کر دی ہیں،
ان میں سے نماز کا باہر وقت ہوا ہے نہیں ہوا کسی کو کیا پتا، وہ مسلمان ہیں رسول اللہ کے فتوے کے مطابق تو کافر ہیں سارے. تو یہ اسلامی جمہوریہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو کافری جمہوریہ پاکستان ہے رسول اللہ کے فتوے کے مطابق، میرے نہیں، میں کون ہوں، میں خام خواہ. تو عالمگیریہ میں زہریہ میں وغیرہ وغیرہ وہ لمبی تفصیل ہے، یہ کتاب بھی ساری ادھر پڑی ہوئی ہے. اور یہ دیکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ جس شخص نے کسی کو کافر کہہ کر پکارا یا اللہ کا دشمن کہا، حالانکہ ویسا نہیں ہے، تو یہ الزام اسی کہنے والے پر لوٹ گیا. یہ روایت کا حوالہ اوپر لکھا ہوا ہے، حدیث 215 صحیح مسلم، یہ نیچے لکھا ہوا ہے آگے. یہ ہے جناب صحیح مسلم 191. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص اپنے بھائی کو کافر قرار دے تو دونوں میں سے ایک ضرور کفر کے ساتھ واپس لوٹے گا. اب جو کہتا ہے کہ نہیں بھابی بھی مسلمان ہے اور دیوبندی بھی مسلمان ہے اور دونوں ایک ہی طرح کے برابر کے ایک ہی طرح کے حقیقی مسلمان ہیں، بھئی وہ رسول اللہ کو سیدھا سیدھا جھوٹا کہہ رہا ہے. رسول اللہ کہتے ہیں دونوں میں، ہم کہتے ہیں احمدی مسلمان کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک ہی حقیقی مسلمان ہو سکتا ہے. یہ سیدھی سی تفصیل ہے، اور جتنے ہمارے اکابر کی آپ باتیں پڑھ لیں اس میں یہ بات تفصیل سے ملے گی، کھول کھول کر بیان کی ہے. اور یہ جو کتاب دکھا رہا تھا نا اس میں بھی یہ بات کی گئی ہے. اور یہ اب کوئی ایک حوالہ نہیں ہے، یہ حوالوں کے حوالے ہیں، یعنی بے شمار حوالے اسی کلمۃ الفصل کے اندر سے ہیں. انہوں نے جس کی ایک پرچی پڑی ہوئی ہے بس، کہ جس میں صاف صاف انہوں نے کہا ہے کہ ان کو مسلمان ہی کہیں گے، مسلمان ہی سمجھیں گے، لیکن یہ حقیقی مسلمان نہیں ہے. حقیقی مسلمان تبھی مانیں گے جب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے مسیح اور مہدی کو مانیں گے. یہ سیدھی سی بات ہے، اور اس کی تفصیل جو ہے وہ اس میں پڑھی جا سکتی ہے، آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے یہاں لکھی ہیں. اور یہ نیچے لمبی فہرست ہے، یہ تحذیر الملفوظات اعلیٰ حضرت کتاب جو ہے یہ دعوت اسلامی والوں نے چھاپی ہوئی ہے، اور اس میں یہ صاف واضح طور پر لکھے ہوئے فتاوی جات موجود ہیں. کوئی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو چھپائی جا سکے. جتنی مرضی تعویلیں کر لو، جب انہوں نے ایک بات کھول کھول کر بیان کر دی ہے تو بعد میں آنے والے جتنے مرضی الٹی سیدھی چھلانگیں لگائیں وہ اس کو ختم تو نہیں کر سکتے. اور یہ فتاوی رضویہ کے اندر بھی موجود ہیں. اس کا بڑا بھائی جو ہے نا عمر جٹ ضیاء رسول ایک دفعہ آیا، اس کو میں نے یہ دکھایا، کہتا ہے یہ ملفوظات ہے، اس کو ہم نہیں مانتے. میں نے اس کو وہی عبارت جو ہے وہ نیر احمد بٹ صاحب نے مجھے دی، اور وہ میں نے فتاوی رضویہ میں سے دکھا دی کہ یہ دیکھو تمہارے والد صاحب کہہ رہے ہیں. اور یہ وہ بندہ ہے ضیاء رسول اس کا بھائی، جو کہتا ہے کہ میں لعنت بھیجتا ہوں احمد رضا بریلوی پر، میری طرف سے اس کو ٹانگ کر جوتے مارو. اس طرح کے یہ لوگ ہیں، اور یہ حیثیت ہے ان کے اپنے اماموں کی، تو دوسروں کی عزت یہ کس طرح کریں گے؟ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ 133 حصہ اول ارشاد. سوال ہوا ہے کہ وہابی، رافضی، قادیانی وغیرہ ہم کفار مرتدین کے جنازے کی نماز انہیں ایسا یعنی کافر جانتے ہوئے پڑھنا کفر ہے؟ ٹھیک ہے جی، یہ ایک نہیں ہے، یہ بے شمار نیچے حوالے اس کے لگے ہوئے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان سب کو کافر. وہ کہتے ہیں وہابیہ کی جماعت چھوڑ کر الگ نہ پڑھیں. وہ کہتا ہے نہ ان کی نماز ہے، نہ ان کی جماعت ہے. وہابی مؤذن کی اذان وہابی مؤذن کا ارادہ کیا جائے کہ نہیں؟ جس طرح ان کی نماز باطل ہے اس طرح ان کی اذان باطل ہے. نہ ان کی نماز ہے، نہ اذان ہے. اسماعیل دہلوی کو کیسا سمجھنا چاہیے؟ اسماعیل دہلوی کو کیسا سمجھنا چاہیے؟ میرا مسلک یہ ہے وہ یزید کی طرح ہے، جب تک کسی قول میں طویل کی گنجائش ہے تکویل سے باہر رکھی جائے گی. اور اسماعیل دہلوی جو ہے وہ وہابیوں کا اور دیوبندیوں کا بہت بڑا عالم ہے، اسے مجدد مانتے ہیں یہ، اور یہ اسے یزید کہہ رہا ہے. اگر کوئی کافر کہے منع نہیں کریں گے، خود کہیں گے نہیں. البتہ غلام احمد قادیانی، سید احمد علی گڑھی، خلیل احمد بیٹھوی، رشید احمد گنگوہی، اشرف علی تھانوی کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہے. لو جی، مسلمان کون بچا؟ کوئی بھی نہیں، سارے ہی کافر. اور پکے کافر. پکے کافر کیسے؟ کہ جن کے ماں باپ کا نکاح ممکن نہیں، جو عمل آپس میں کریں زنا خالہ سے اولاد بلدو زنا ہے. یہ ان کا فتویٰ ہے احمد رضا خان بریلوی صاحب کا. اب کوئی کہے جو میں کہہ رہا ہوں اس کا حوالہ دکھاؤ، حوالہ میں پہلے دکھا چکا ہوں، دوبارہ کہتے ہیں دوبارہ دکھا دیتا ہوں. اور یہ فتاوی رضویہ میں بھی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، آگے یہ لمبی تفصیل ہے، اس کو ہم چھوڑتے ہیں. اور یہاں شیعوں کو، وہابیوں کو، دیوبندیوں کو، سب کو کافر لکھا ہوا ہے. اور جلد نمبر 15 کے اندر وہابیوں کے جھوٹے خدا، دیوبندیوں کے جھوٹے خدا، یہ سارے لکھ کر اس نے سارا کچھ ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے. آگے دیکھیں، یہ اس کے بعد یہ کہتے ہیں غور فرمائیے کہ امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے، اس کے خلاف یہ کہہ رہے ہیں. آگے ہے رشید احمد گنگوہی. رشید احمد گنگوہی براہین قاطعہ مولوی خلیل احمد بیٹھ کے نام سے شائع ہوئی، جس میں مولوی زوردار تقریر موجود ہے. اس میں دیگر بہت سی غلط باتوں کے علاوہ لکھا ہے کہ شیطان اور ملک موت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاستہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ شیطان اور ملک موت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص سے قطعی ہے؟ وہ کہتا ہے شیطان کا علم نص سے ثابت ہے، رسول اللہ کا علم نص سے ثابت نہیں. یہ رشید احمد گنگوہی اور خلیل بیٹوی کا بیان ہے.
اور احمد رضا خان بریلوی صاحب نے اس پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا ہے کہ یہ رسول اللہ کی توہین ہے اور جو رسول اللہ کی توہین کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. لیکن آج کر کے بریلوی کہتے ہیں نہیں ہو سکتا ہے, جتنی مرضی توہین کرو, رسول اللہ کو گالیاں دو, ان کو گدھوں اور جانوروں سے ملاؤ, جو مرضی کرو, آپ کا ایمان جو ہے وہ پتھر کا ہے, وہ جو ہے غلط نہیں ہو سکتا. آگے چلتے ہیں, جو دو اوپر بیٹھے ہیں کوئی بات کریں پھر آگے چلتے ہیں. جی پاکستانی بھائی صبح بھی 10 دفعہ آ چکے, بات نہیں کر سکتے, کریں بات کریں پاکستانی میں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی سب دوستوں کو السلام. وعلیکم السلام. میر صاحب گڈ ٹو سی یو. جزاک اللہ. ہاں جی بہت بڑا اچھا لگا اب واپس آئے. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. اویس خان کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا جی, آپ کیسے ہیں؟ دعائیں آپ کی. دیکھا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. جی جی جزاک اللہ. آپ سے ایک گزارش ہے, ہاں جی عرضی ہے کہ جب کبھی آپ چاہیں 2 3 4 5 دن یا 7 دن ہاں جی. ایک ہفتہ کے اندر کسی پڑھے لکھے مربی سے جو احمدیت کو بخوبی سمجھتا ہو, جانتا ہو, جسے مکمل عبور ہو, اس سے میری گفتگو کروا دیں. لیکن درمیان میں آپ ہونے چاہیے ہر حالت. ٹھیک ہے, تو آپ خود بھی عالم ہیں؟ عالم ہیں آپ بھی؟ تقریباً دیر کو میں وہ یہ تو نہیں دعویٰ کرتا کہ میں سمندر کی تہہ تک پہنچ گیا ہوں, لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. جزاک اللہ. آپ قرآن کی کوئی ایک کچھ 3 4 صورتیں آیتیں پڑھ کے سنائیں گے ہمیں؟ وہ جس دن آپ وہ صاحب کو لے آئیں نہیں, گے وہ تو لے کے تب آئیں گے نا جب آپ عالم ہوں گے, تو ہم ایسے ہی ان کا وقت ضائع نہیں, میں گزارش کروں میں سب کچھ جو وہ آپ کہیں گے اس دن سنا اس دن. آپ آج وہ دن آ گیا ہے, یہاں عالم بھی بیٹھے ہیں, سارے بیٹھے ہیں, وہ نہیں. آپ قرآن کی 2 3 آیات پڑھ کر سنائیں, پتہ چلے آپ بھی عالم ہیں. وہ نہ ان کا وقت ضائع. بھائی صاحب سنیے پھر آپ یہ کیا کہ آپ میرے فیلنگ ہو رہی ہے کہ آپ شاید وہ صاحب یا وہ مربی نہ لائیں گے. آئی تھنک نہیں, آپ کی فیلنگ ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو قرآن اوپر سے پڑھنا آتا نہیں, تو آپ عالم. میں ماہر ہوں. سنیں ذرا غور سے. ماں اسموں کا نہیں, قرآن کی آیت پڑھنی, قرآن کی آیت کوئی 3 4 آیات پڑھ کر سنائیں. یہ عید وارث شاہ کی کتاب کا حصہ ہے ماں اسموں کا. اچھا, یہ قرآن کی کون سی آیت ہے, کون سے اس پارے میں؟ ماں اسموں کا جواب دیجئے نا بھئی. قرآن کی آیت کا عربک ود یو. اچھا, I am speaking Arabic with you. ماں اسموں کا نہیں, قرآن کی آیت تھوڑی پڑھ کے سنائیں. ماں دینوں کا نہیں پتا, ماں دینوں کا نہیں پتا, من ربوں کا نہیں پتا. اچھا جے خان صاحب, آپ کا پورا نام کیا؟ جاوید خان آپ کا نام ہے یا جمیل جی خان؟ جی 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 ایسے اسرائیل صاحب آ گئے, من ربوں کا ہے. جی ساری کچھ سمجھ نہیں آئی. اچھا, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ چونکہ عالم ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ کا عالم ہونا بھی ضروری ہے نا, تو قرآن کی کوئی 3 4 آیات اوپر سے پڑھ کر سنا دیں. گزارش کروں, مجھے یہ احساس ہونے لگا, اللہ گواہ کہ مشکل ہوگا. میں 3 4 ہفتے سے ایڈورٹائز دے رہا تھا یا انوائٹ کر رہا تھا قادیانی بھائیوں کو. جو میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ابھی آپ کا بندوبست کر لیتے ہیں. آپ کوئی قرآن کی آیات تو پڑھ کر ہمیں سنائیں, پتہ چلے آپ بھی عالم ہیں. سنیں, آپ غلط فہمی میں مبتلا ہیں. آپ کی عمر بہت چھوٹی ہے, میری عمر آپ سے ڈبل سے بھی زیادہ ہے. آپ شاید یہ سمجھ بیٹھے ہیں آپ کہ اس کو شاید قرآن پڑھنا نہیں آتا. جی جی, آپ یہ سمجھ رہے مجھے ہیں, غلط ثابت کر دینا. او بھائی صاحب, دماغ میں یہ فکرہ آپ نے پکا ذخیرہ کر لیا کہ شاید اسے پڑھنا نہیں آتا. لیکن یہ آپ کی غلط فہمی ہے. چلے پڑھ دیں پھر, میری غلط فہمی دور کر دیں. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اور بھائی پڑھ دینا, آپ پڑھ کے سنا دیں 3 4 آیات. اتنی تقریر کر کے وقت ضائع کر رہے ہیں, پیٹرول بھی ضائع کر رہے ہیں. اس سے آپ کو کوئی تسلی ہوگی؟ ہاں جی, مجھے بہت سخت تسلی ہو جائے گی. جی پڑھ دیں مہربانی. میں گزارش کروں کہ اگر میں پڑھوں تو پھر آپ کیا محسوس کریں گے؟ میں بہت اچھا محسوس کروں گا. چلیں پڑھیں آپ. نہیں, آپ کیا وہ محسوس کریں گے یار, اس چھوٹے نہیں بڑے بھائی نے تو ہم کو آئینہ دکھا دیا. ہاں جی, چلیں پڑھ دیں اب, پڑھ دیں اب. چلو میں آپ کو ایک چھوٹا سا اس کا جواب دے دیتا ہوں. قرآن کی آیات پڑھ دیں, جواب نہیں چاہیے مجھے. سنیے, مرزا صاحب نے بڑا ظلم کیا ہے احمدیوں کے ساتھ, خدا کی قسم. اچھا, آپ نے آیات پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی؟ بھائی سن تو لو,
जुल्म ये किया है। और जुल्म हम पर हुआ है, पीठ अच्छा आप कोई रहे बात हैं। नहीं, आगे चलते हैं जी। वो नमरूद खान साहब, और जमरूद क्या नाम है इनका, आपने सुनी ली है बात। 2 कुरान की आयत ऊपर से देकर पढ़ नहीं सकते तो आलिम ढूंढते फिरते हैं जी, मेरी किसी आलिम से बात करा दो। फजूल वक्त है उनके पास के वक्त ज़ाया करते रहें आप पर आकर। अपनी किसी रिकॉर्डिंग ही हमें भेज दें, कहीं से इधर उधर से कॉपी करके रिकॉर्ड करके 2-4 आयत कुरान की पढ़ के सुनाएं, पता चले आप कितने बड़े अलामा हैं जी। मौलवी मुर्जा संदरबंगी नाज़म, अच्छा ये देखें, देवबंदी कहते हैं कि अगर मौलाना अहमद रज़ा खान साहब के नज़दीक बाज़ उलमा देवबंद वाकई ऐसे ही थे जैसे उन्होंने समझा है, तो खान साहब पर इन उलमा देवबंद की तकफीर फ़र्ज़ थी। अगर वो उनको काफिर ना कहते तो खुद काफिर हो जाते। ये अब बरेलवी कह रहे हैं कि देवबंदी काफिर हैं, देवबंदी भी मान रहे हैं कि अगर कोई काफिर हो उसको काफिर ना कहा जाए तो इंसान खुद काफिर हो जाता है। अब जो बरेलवी आज देवबंदियों को काफिर नहीं कह रहे, वो एक ही काम है, या तो वो मुसलमान है या अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब मुसलमान है, दोनों तो मुसलमान नहीं हो सकते। ये वैसे ही ला यानी बात है। जिनको मेरे अकाबर ने काफिर कहा है, जैसे कहा है मैं उनको वैसे काफिर समझता हूँ, नाम के मुसलमान हैं वो, ठीक है। ये है उनका कहने का मकसद, समझ आ रही। इस तफसील से यह ज़ाहिर हुआ कि अहमद रज़ा बरेलवी ने नमूसे रसालत की पासदारी फलां फलां की। आगे चलते हैं। मदूदी इस अमर को तस्लीम करते हुए एक मकतूब में लिखते हैं, जिन बुजुर्गों की तहरीरों के बायस बहस व मुनाजरा की इब्तिदा हुई वो तो अब मर चुके हैं, अब अपने रब के हाजिर हुजूर हो चुके हैं, मगर अफसोस है कि जो तलखी और गर्मी आगाज में पैदा हुई वो दोनों तरफ से इजाफा हो रहा है। मदूदी साहब ये तलकीन फरमा रहे हैं कि अब निज़ा को जाने भी दो। निज़ा ये आप देखेंगे ना, जहाँ इनको मदूदियों को वो ऐसे ही कहेंगे को चढ़ो चढ़ो जी कुछ नहीं हुआ, तो इनको ये वो होते हैं जो देख के बांटने के वक्त पास नहीं खड़े होते, इनू भी दो उन्नू भी दो उन मिनू भी दो। ये इस तरह के लोग हैं, इनको कोई भी नहीं पूछता, ना वहाबी इनको पूछते ना देवबंदी पूछते हैं। तो ये फिर अपनी अहमियत जताने के लिए ये जिस तरह कैसर राजा हो गया या इस तरह के जो लोग जो असल में जमात इस्लामी को माने, और यहाँ एक अफजल वड़ायत साहब फिरते हैं, वो भी जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं। इस तरह के लोगों को कोई पूछ नहीं रहा होता, अपना अकीदा छुपा के मैं कौन हूँ जी, मैं सादा मुसलमान हूँ। और बताओ भी लोगों को मैं डॉक्टर इसरार का मानने वाला हूँ, मदूदी का मानने वाला हूँ, ये उसके अकायद हैं, इसको मैं असल इस्लाम की तशरीह समझता हूँ। ए गोदा मैदान अभी पता चल जाएगा। अच्छा जी, इमाम हज़रत अबू हनीफा ने अल-मुअतमद मोहसिन का वो हिस्सा जो फतवा पर शामिल था, हरमैन